پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں افغان سرزمین کا استعمال، اسلام آباد کے شہری دھماکے میں ملوث ملزم ساجد اللہ کا اعتراف جرم، کہا افغانستان میں ابو حمزہ سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کی، پشاور قبرستان سے خودکش جیکٹ لے کر اسلام آباد پہنچا، قاری عثمان نے مجھ سے رابطہ کیا اور خودکش جیکٹ پہن کر حملہ کر دیا، وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کی میڈیا سے گفتگو، کہا 11 نومبر کو سیکیورٹی اداروں نے خودکش حملہ ناکام بنایا، حملے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزم گرفتار کیے، بہتر سیکیورٹی کی وجہ سے دہشت گرد ہائی ویلیو ٹارگٹ حاصل نہ کر سکے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی امن دشمنوں کے خلاف بڑی کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارش کے 22 دہشت گرد ہلاک، آپریشن گزشتہ روز بھارتی حمایت یافتہ خوارش کی موجودگی کی اطلاعات پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی مؤثر طریقے سے نگرانی کی اور پھر نشانہ بنایا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی آپریشنز جاری رہیں گے۔ دہشت گردی کا مکمل سدباب ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور ایران تعلقات میں نئے باب کا آغاز، ایرانی مشیر برائے قومی سلامتی علی لیراجانی کی ایرانی سفیر کے ہمراہ دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مہمانوں کا استقبال کیا، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے اور علاقائی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ JUI نے 27ویں آئینی ترمیم مکمل طور پر مسترد کر دی، اسلام آباد میں جاری مرکزی شورا کا اجلاس مکمل ہو گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ہمارے ارکان نے ترمیم کی مخالفت کی، 26ویں ترمیم حکومت، JUI اور PTI کی مشاورت سے متفقہ منظور ہوئی، 27ویں ترمیم پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، ترمیم منظور کرانے کے لیے جبری طور پر ارکان توڑے گئے، جعلی اکثریت بنائی گئی، یہ عمل پارلیمانی اقدار کے خلاف ہے، اس سے حکومت یا ترمیم لانے والوں کی ساکھ میں اضافہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 29 نومبر تک بحرین اور برطانیہ کا دورہ کریں گے، وزیر اعظم کو بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے دعوت دی، 2 روز قیام کریں گے، بادشاہ وزیر اعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کریں گے۔ ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن میں پیش، آئندہ الیکشن کمیشن میں سماعت پر حاضری سے استثناء مل گیا، کمیشن معاملے پر مزید سماعت 4 دسمبر کو کرے گا۔ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے قابل احترام ہیں، عوام کو نقصان دینے والی پالیسیز پر تنقید کرتے رہیں گے، ہماری اننگ جارحانہ نہیں، آئینی اور قانونی ہوگی، وفاق ہمارے واجب الادا فنڈز فراہم کرے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ میں سہیل آفریدی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن منفرد رہے، یہ گالم گلوچ اور فتنے کے مقابلے میں عوامی خدمت کا انتخاب تھا۔ ضمنی الیکشن میں عوام نے نفرت، تقسیم اور انتشار کی سیاست کو مسترد کیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا مسلم لیگ نون کو کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دور میں 90 سے زائد منصوبوں پر کام جاری ہے، 70,000 گھر زیر تعمیر جبکہ 35,000 گھروں میں لوگ آباد ہو چکے ہیں۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ مریم نواز کے تمام منصوبے تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہیں، 1.5 سال کے کم عرصے میں 90 سے زائد ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ ملک بھر میں بلدیاتی اداروں کو سب سے زیادہ بااختیار پیپلز پارٹی نے بنایا ہے۔ MQM کے رہنما حیدر عباس رضوی کے بیان پر سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہا بلدیاتی نظام کے لیے پنجاب کی مثال دی جا رہی ہے، جہاں ابھی تک بلدیاتی انتخابات ہی نہیں ہوئے۔ اگر MQM والے زیادہ شور مچاتے ہیں تو ہم لاہور کا مقامی حکومتوں کا نظام کراچی میں لانے کو تیار ہیں۔ کراچی سندھ کا دل ہے اور ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ مجموعی طور پر اربوں روپے کا سرمایہ شہری انفراسٹرکچر اور بنیادی سہولیات میں لگایا جا رہا ہے۔
لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ اس رائے کے مطابق پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کو اداروں میں نمائندگی دینے کی ایک انتہا کرا دی۔ پنجاب حکومت نے مریم اورنگزیب کے ذریعے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد کی تقریب حلف برداری کل صبح 11 بجے گورنر سیکریٹریٹ میں ہوگی۔ گورنر سید مہدی شاہ نو منتخب نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام گلگت پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال بھی کل گلگت پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے یورپی یونین مانیٹرنگ مشن کی ملاقات۔ انسانی حقوق، اقلیتوں کا تحفظ، ٹرانسجنڈر رائٹس، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں سندھ ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل نے 27 بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ موسمیاتی تبدیلی کے محاذ پر سندھ حکومت کے اقدامات کو بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یورپی یونین مانیٹرنگ مشن کا کراچی آمد پر خیر مقدم کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت عدالت نے 25 نومبر تک متعلقہ مقدمات میں بانی کی گرفتاری سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع۔ اگلی سماعت پر بانی کو عدالت یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے جمع کرائی گئی 40,000 درخواستوں میں پاکستانی سر فہرست۔ 2024 میں سیاسی پناہ لینے کے لیے جمع کرائی گئی 40,000 درخواستوں میں سے 11,000 سے زائد درخواستیں پاکستانیوں کی تھیں۔ یہ تعداد 2022 کے بعد 5 گنا زیادہ ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری، مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ، حماس کا جوابی کارروائی پر غور۔ اسرائیل نے شمالی علاقوں میں سیکیورٹی الرٹ بڑھا دیا۔ اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر ہیشم علی طبطبائی کی نماز جنازہ بیروت میں ادا کر دی گئی۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ گزشتہ روز بیروت کی رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید، 28 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے 300 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں اور لوگ خوف میں جی رہے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ چین نے خلا میں پھنسے 3 خلابازوں کو واپس لانے کے لیے ہنگامی طور پر بغیر عملے والا خلائی جہاز لانچ کر دیا۔ یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ خلائی اسٹیشن پر موجود شینزو 20 خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے موجودہ 3 خلابازوں کے پاس ایمرجنسی میں گھر واپسی کا کوئی قابل استعمال کیپسول نہیں تھا۔ نئے بھیجے گئے شینزو 22 میں خلا میں پھنسے اہلکاروں کو واپس لائے گا۔